کل کی واردات ہوئی ہے وہاں پہ، اس پہ ٹی ٹی بھی شامل ہے بلوچوں کے ساتھ، اور بلوچوں کا بھی کوئی بڑا گروپ اس میں شامل نہیں ہے، بی ایل اے نہیں ہے دوسرے والا، تو یہ دو گروپوں نے مل کے یہ کام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو ملانے والا کوئی اور ہے، ورنہ ان دونوں کا آپس میں ملاپ بنتا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ یہاں پہ پولیٹیکل ایشو ہے، ایک یکجہتی کونسل بنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے مسائل بنے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کو غلط طریقے سے فیڈ کر رہی ہے وہاں کے عوام کو، اور اب جب اگر یہ آپریشن کرنے کا جو بھی جس لیول پہ کرنا چاہیے اس لیول پہ کرنے کا جب بھی پلان ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی رکاوٹ بہرحال موجود ہے۔ پہلے آپ سیاسی سطح پہ نمٹیں، یکجہتی کونسل کو نیوٹرلائز کریں، اور پھر جا کے آپ پوری فورسفلی اس جا کے ان لوگوں کو تو ان کے خلاف آپریشن کریں تو کامیاب ہوگا۔ سب چیزوں کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا آپریشن جو ہے نا وہ 20 ارب روپیہ منظوری ہو گئی ہے عزم استحکام کے لیے، اور وہ پوری طرح سے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، ملٹری لیول پہ پلاننگ ہو چکی ہے۔ وزیر قانون اس سے انکار کر چکے ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں بھی، اور ایک پچھلے دنوں ایک کمیٹی میں بھی، کہ جسٹس فائز عیسیٰ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور نہ ان کو دی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ ججوں کی عمر کے حوالے سے کوئی بل لایا جا رہا ہے، تو اس میں جسٹس فائز عیسیٰ انکار کر دیا تو کر دیا، وہ آپ اپنے ریٹائرمنٹ لے کے نکل جائیں گے، باقیوں کی تو ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک تجویز ہے۔ ابتدا میں ہی حکومت کو آج کے دن تو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج یہ طے ہوا تھا کہ آج وزیر قانون اچانک آئیں گے اور جو بل ہے وہ ٹیبل کر دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ آج کوروم ہی پورا نہیں تھا۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے بلوچستان میں، تو اس دہشت گردی کے نتیجے میں بڑی ہی ایک ڈپریسنگ صورتحال ہے، تو اس صورتحال سے کس کے ساتھ نمٹنا کیسے ہے؟ یہ دہشت گردی جو ہے یہ کیوں یہ جو بلوچستان میں اتنا زیادہ حاوی ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارا تو تجربہ بہت ہے دہشت گردی سے نمٹنے کا، تو اب کیا چیز لیک کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ حکومت کی پلاننگ کیا ہے ان سے نمٹنے کے لیے، اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا یہ کہ حکومت ایک طرف تو دہشت گردی کے خلاف محاذ کھولے ہوئے، تو دوسری طرف قومی اسمبلی کا محاذ بھی کھل گیا، پارلیمنٹ کا، تو وہاں کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ تو دونوں محاذوں کی خبر۔ تو سب سے پہلے یہ کہ کل جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے وہ جو کچھ بتایا گیا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ خیر، اس کی تفصیلات حکومت خود دے، کیونکہ اگر کوئی بات اور ہوگی تو پھر وہ ایک مورائل ڈاؤن کرنے والی بات ہوگی، تو وہ تو میں نہیں چاہتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شروع میں یہ سوال میں آپ کو ذکر کرتا ہوں پھر اس کا جواب بھی دوں گا، کہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان جو ہیں یہ کتنے مشکل پہاڑی علاقے ہیں، اتنی مشکل یہ ٹیرین ہے کہ اس کو آپ کو یاد ہوگا اکثر حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ انگریز نہ سمجھ سکا اس کو، روس نہ سمجھ سکا اس پوری ٹیرین کو، اتنی مشکل ہے، اور اس پہ پاک فوج نے آپریشن کیا۔ اتنے مشکل پہاڑ، اتنے کمپلیکیٹڈ وہاں کے رستے، تو پاک فوج نے وہاں پہ کیا ہے، اور وہاں پہ ٹینکس تک لے کے چلے گئے ہیں، اور بڑی زبردست کامیابی ہے۔ وہ چھوٹی موٹی وارداتیں تو وہ ہوتی رہتی ہیں، ابھی بھی وہاں سے جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کا کوئی کنٹرول لوز ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں فیض حمید نے جن ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بلایا تھا مذاکرات کے لیے، اور ان کو یہاں بسانے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا کہ ان کو یہاں پہ گھر بنا کے دیے جائیں گے اور ان کو سیٹل کیا جائے گا، وہی لوگ ہیں جو آج یہاں پہلے سے آ کے بیٹھ گئے تھے، اور وہ پھر بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ حکومت جو ہے وہ یہ نہیں کرے گی، فوج یہ نہیں کرے گی، فوج کا تو اوورال منصوبہ نہیں تھا، یہ تو صرف ایک فیض حمید کا تھا، تو وہ پھر چھپ گئے۔ اب وہ کہیں سے نکلتے ہیں اور واردات کرتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں، ادروائز مطلب وہاں پہ جو میں بتا رہا ہوں اس مشکل ٹیرین کے باوجود وہاں پہ پورا کنٹرول ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان کے جو پہاڑ ہیں وہ تو اتنے مشکل نہیں ہیں، تو وہاں پہ ہمارا کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا، اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کس طرح سے ری انفورس ہو رہے ہیں،
اور پھر یہ کہ مختلف گروپ جو ہیں وہ ری یونائٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کی جو دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ جو کل کی واردات ہوئی ہے وہاں پہ، اس پہ ٹی ٹی بھی شامل ہے بلوچوں کے ساتھ، اور بلوچوں کا بھی کوئی بڑا گروپ اس میں شامل نہیں ہے، بی ایل اے نہیں ہے، دوسرے والا ہے۔ تو یہ دو گروپوں نے مل کے یہ کام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو ملانے والا کوئی اور ہے، تو ورنہ ان دونوں کا آپس میں ملاپ بنتا نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں ایک دو دفعہ یہ آپس میں ملے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے کہ تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، تو یہ پیچھے ہٹ گئی، علیحدہ ہو گئے تھے۔ لیکن اس دفعہ یہ دونوں آپس میں ملے اور مل کے انہوں نے جس طرح کی واردات کی ہے، یہ دوسری جو بی ایل اے ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ کوئی اور گروپ ہے، نام نہیں اس لیے لوں گا کہ کہیں کوئی گلوریفائی نہ ہو جائے، اور دوسری طرف ٹی ٹی پی ہے جو آپس میں ملے۔ اب جو ان کا جو مرکز ہے، جو جہاں پہ جن پہاڑوں پہ یہ انہوں نے اپنے کمین گاہیں بنائی ہوئی ہیں، ان میں بولان ہے، ان میں کمال پاس ہے، اور مچھ ہے، اور لورا لائی کے پہاڑ ہیں۔ یہ چار سلسلے ہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے جہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب مشکل کہاں پہ ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جب ہم جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں گئے تھے، آپریشن کرنے پاکستان گیا تھا، پاکستان نے یہ فیصلہ کیا، حکومت نے اور فوج نے مل کے، تو اس وقت ایک سیاسی ماحول بنایا گیا تھا، اور سیاسی سطح پہ آپ کو پتہ کہ یہاں بھی بہت سارے مسائل تھے، یہاں پہ مذہبی جماعتوں کے کچھ ریزرویشنز تھیں، کچھ سیاسی جماعتوں کی تھیں، کچھ ایتھنک سیاسی جماعتوں کی تھیں، تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کی گئی تھیں۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ دیکھیں اس طرح سے آپ مخالفت کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی مصیبت بنے گا، اور وہ ایسا ہوا بھی۔ اے این پی پہ حملے ہوئے، پھر ایون یہ جو پی ٹی ایم والے ہیں ان پر حملے ہوئے، تو ان لوگوں کو بھی آن بورڈ لیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہاں پہ فورسفلی جا کے اور سیاسی لحاظ سے، اور اس خاص طور پہ کے پی کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس میں بڑی ایکٹیو ہوئی، اور پھر جا کے وہ آپریشن ہوا، اور کامیاب اب تک جو ہے صورتحال ہے وہ تو کامیاب ہے۔ میں نے کہا کہ جو اکا دکا واقعات ہیں اس کی وجہ بھی بتا دی۔ اب یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ یہاں پہ پولیٹیکل ایشو ہے، ایک یکجہتی کونسل بنی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے مسائل بنے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کو غلط طریقے سے فیڈ کر رہی ہے وہاں کے عوام کو۔ اور اب جب اگر یہ آپریشن کرنے کا جو بھی جس لیول پہ کرنا چاہیے اس لیول پہ کرنے کا جب بھی پلان ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی رکاوٹ بہرحال موجود ہے، تو اس لیے اس یکجہتی کونسل کو ایک تو نیوٹرلائز کیا جانا چاہیے، اور ان کے جو سپورٹر ہیں یہاں پہ ہمارے صحافی دوست بھی ہیں، ان کو بھی سمجھائیں، بٹھا کے ان کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ سمجھائیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ سمجھ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی، کہیں یوٹیوب کے پیسے ملتے ہیں، کہیں کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ملک کے مفاد پہ یہ چیزیں بڑی تو نہیں ہونی چاہیے آپ کی، تو میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ پھر اسی طرح وہاں پہ جا کے آن گراؤنڈ بلوچستان میں لوگوں کو اعتماد میں لیں، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب اگر حکومت کو ساتھ لے کے، اس طرح اتحادیوں کو ساتھ لے کے وہ والا اثر نہیں ڈال رہے، تو پھر کچھ اور بھی سوچا جا سکتا ہے۔ زرداری صاحب اس میں اپنا رول ادا کریں گے اور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو ملاقات کی ہے مولانا سے، مولانا کا وہاں بڑا اثر رسوخ ہے بطور پارٹی بھی، اور پھر یہ کہ ان کے جو الائی جنہوں نے ان کو جوائن کیا ہوا ہے رئیسانی، تو ان کو ساتھ لیں۔ دیکھیں مطلب کوئی انفلوئنسر سردار جو ہے نا، انفلوئنشل سردار جو ہے وہ آنا چاہیے سامنے، وہ پھر سب کو ایک آن بورڈ لے گا، اور وہ بلوچ سردار جو ہے اس کے کہنے پہ جو پورا طاقت رکھتا ہو، پوری لوگ اس کے ساتھ بیٹھیں، مل بیٹھ کے بات کریں، پھر جا کے یہ آپ ملٹری آپریشن کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ سیاسی سطح پہ نمٹیں، یکجہتی کونسل کو نیوٹرلائز کریں، اور پھر جا کے آپ پوری فورسفلی اس جا کے ان لوگوں کو تو ان کے خلاف آپریشن کریں تو کامیاب ہوگا، ادروائز یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ آسان ہے وہاں پہ ملٹریلی وہاں پہ جانا آسان ہے، لیکن بھئی رستے میں جو آنے والی رکاوٹیں ہیں وہ سیاسی ہیں، ان کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے، تو ان کو سیٹل کرنا بہت پہلے کیا جائے،
اور اس میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کا کردار بہت اہم ہے، اور خود فوج اور جو موجودہ حکومت ہے وفاق کی، یہ بھی اپنا وہاں، کیونکہ نون لیگ کی وہاں خاصی بڑی تعداد ہے وہاں کی اسمبلی میں، تو یہ سب کو مل بیٹھ کے اس کو، اور یہ ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے ایک، کہ سب چیزوں کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا آپریشن جو ہے نا، وہ 20 ارب روپیہ منظوری ہو گئی ہے عزم استحکام کے لیے، اور وہ پوری طرح سے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، ملٹری لیول پہ پلاننگ ہو چکی ہے، اور وہ بالکل اب برداشت ان کو بالکل زیرو ٹالرنس، کہ اب ان کے پیچھے جانا ہے، اور ان کو جہاں تک جاتے ہیں وہاں تک ان کو مار کے آنا، چھوڑ کے نہیں آنا۔ یہ نہیں ہونا کہ اب ہیون اپنی جو سیف ہیون ہے اس کی طرف چلے جائیں اور وہاں پناہ لے لیں اور پھر وہاں سے واپس آئیں، اب وہاں تک جا کے ان کو وہاں بھی مار کے آنا ہے۔ یہ پلاننگ ہے پورا، یہ مطلب یہ چھوٹی رقم نہیں ہے 20 ارب روپیہ، اور اسی لیے یہ مختص ہوا، لیکن اس کے لیے میں نے کہا جو پہلے گراؤنڈ تیار کرنی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اب آتے ہیں جو حکومت نے پارلیمنٹ میں محاذ کھولا ہے، تو وہ ہے کہ کچھ ترامیم لائی جا رہی ہیں اور کچھ جوڈیشل پیکج ہے۔ وزیر قانون اس سے انکار کر چکے ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں بھی، اور ایک پچھلے دنوں ایک کمیٹی میں بھی، کہ جسٹس فائز عیسیٰ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور نہ ان کو دی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ ججوں کی عمر کے حوالے سے کوئی بل لایا جا رہا ہے، تو اس میں جسٹس فائز عیسیٰ انکار کر دیا تو کر دیا، وہ آپ اپنے ریٹائرمنٹ لے کے نکل جائیں گے، باقیوں کی تو ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک تجویز ہے، وہ کہہ کچھ اور رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ، یہ نہیں کہہ رہے باقی ججوں کی عمر کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کل کو کہیں گے میں نے تو جسٹس فائز عیسیٰ کی بات کی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سینیارٹی کے بنا پہ جو چیف جسٹس بننا، اور یہ اس پہ بھی بڑی بحث ہے کہ کیوں اونلی سینیارٹی، کیوں نہیں کہ کسی کا تجربہ، کیوں نہیں کسی کی ایبیلٹی۔ اگر کوئی زیادہ ایبل ہے، زیادہ تجربہ کار ہے چیف جسٹس بننے میں کے لیے، تو اس کو ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں اس کی عمر زیادہ ہوگی اور یہ سینئر ہو گیا، تو پڑے پڑے بھی سینئر ہو جاتے ہیں۔ میں کسی کو کہہ نہیں رہا، محاورتاً کہہ رہا ہوں، تو اس پہ بھی غور ہو رہا ہے کہ کیوں نہ اس طرح، اور پھر ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، یہ بھی ایک تجویز ہے کہ 23 کر دی جائے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں مقصد کیا ہے، اس میں مقصد یہ ہے کہ اپنے جج لے آئیں، اور بڑی تعداد ہو جائے گی، تو یہ جو نہیں ہیں اپنے ان کے بقول، وہ منارٹی میں چلے جائیں گے، ان کی اکثریت ہو جائے گی، تو پھر یہ ہے کہ پھر فیصلے لینے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ اس طرح کی کوئی، لیکن ابتدا میں ہی حکومت کو آج کے دن تو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج یہ طے ہوا تھا کہ آج وزیر قانون اچانک آئیں گے اور جو بل ہے وہ ٹیبل کر دیں گے، لیکن ہوا کیا، آج کورم ہی پورا نہیں تھا۔ تو یہ ہے فی الحال اس اتحادی حکومت کی پہلی شکست آج کے دن میں، اس محاذ کی پر جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ تھا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی اور کرنا تھا، یا کسی دن اور کرنا تھا، یا نہیں کرنا تھا۔ ابھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا، تو کچھ نہیں کرنے والی بات تو نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ اب وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور کیا کر لیتے ہیں، یہ پھر ان کی اسپرٹ ہے اور یہ ان کی ہمت ہے کہ یہ کس طرح سے کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آئینی ترمیم لانی ہے، آئینی ترمیم میں ووٹ چاہیے ان کو، نمبر پورے نہیں ہیں۔ کیا وہ مولانا فضل الرحمان دیں گے، یا کچھ اور آزاد لوگ دیں گے؟ آزاد پتہ ہی ہے نا آپ کو کن کے، پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو یہ کیا ان کی تیاری ہے، اس کے بارے میں آپ کو کل بتائیں گے، وہ اپڈیٹ لے کے۔ فی الحال جو تھی وہ میں نے بتا دی۔